اندلس کے ساحل جبل الطارق پر پہنچ کر طارق بن زیاد نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ جن جہازوں پر سوار ہو کر آیا تھا ان جہازوں کو آگ لگوا دی۔ بن زیاد کی یہ حرکت دیکھنے میں بڑی عجیب ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ ان کی بہادری اور بے باکی کا ثبوت ہے۔ طارق بن زیاد اس قدر پختہ عزم کے ساتھ اندلس میں داخل ہوئے کہ وہ اندلس فتح کر کے ہی لوٹیں گے۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں اس لیے جلائیں کہ جب مسلمانوں کا معمولی سا لشکر ایک عظیم الشان لشکر کے سامنے آئے گا تو متحد افسر کہیں ان پر دباؤ نہ ڈالیں کہ ہم مقابلہ کرنا نہیں چاہتے اور تنجا واپس چلیں۔ اس صورت میں یہ اقدام ناکام رہے۔ کشتیاں جلا کر طارق بن زیاد نے سپاہیوں کو بتا دیا کہ اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں، ہمارے آگے دشمن ہے اور ہمارے پیچھے سمندر۔ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم آگے بڑھیں، دشمن کو ہٹاتے جائیں اور اندلس پر قبضہ کریں۔ اس کام میں جس قدر چستی اور جفاکشی دکھائیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ کاہلی، سستی اور بے ہمتی ہماری جان لے۔ جس بندرگاہ پر اترا اس کا نام لائنز راک یا جبل الاسد تھا۔ اس کے بعد اس کا نام جبل الطارق رکھ دیا گیا، جو آج تک جبل الطارق یا جبرالٹر کے نام سے مشہور ہے۔ اتفاقاً اس علاقے میں جہاں طارق بن زیاد پہنچا تھا، لرزیک کا ایک سپہ سالار تدمیر موجود تھا۔ تدمیر نے نئے لشکر کی آمد کا سن کر یہ موقع نہ گوایا اور طارق بن زیاد پر جوش و خروش سے حملہ کر دیا۔ لیکن طارق بن زیاد کے سپاہی جو اپنے حواس بجا نہ لائے تھے، انہوں نے بہادری دکھائی اور تدمیر کو شکست دے کر بھگا دیا۔ تدمیر ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر لرزیک کے نام خط لکھا کہ ہمارے ملک میں ایک غیر فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ میں نے ان کا مقابلہ کیا اور پوری ہمت اور شجاعت سے کیا، لیکن میرے فوجی ان کے مقابلے میں نہ ٹک سکے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری طاقت سے اس طرف متوجہ ہوں اور لشکر تیار کریں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، آسمان سے اترے ہیں یا زمین سے نکل آئے پڑھ کر اس معاملے کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ وہ تلیتلا سے قرطبہ آ گیا اور وہاں ہر طرف سے فوجیں آ کر جمع ہونے لگی۔ تدمیر بھی اپنی فوج کے ہمراہ لشکر میں آ کر شامل ہوا۔ لرزیک نے 1,00,000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا، جس میں اندلس ملک کے بڑے بڑے سپہ سالار اور نامی گرامی صوبوں کے گورنر تھے۔ اس دوران طارق بن زیاد بھی فارغ نہیں بیٹھا۔ وہ قصبوں اور شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے الجزائر و شدونا سے آگے نکل کر وادی القطع تک جا پہنچا تھا۔ شدونا شہر کے متصل لجنڈا جھیل کے ساتھ ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے رمضان المبارک 711 عیسوی دونوں لشکر آمنے سامنے۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے جانے کے بعد 5,000 فوج بغرض کمک روانہ کر دی تھی، جو طارق بن زیاد سے جا ملی۔ اب مجموعی طور پر طارق بن زیاد کی فوج 12,000 تھی۔ طارق بن زیاد ایک غلام تھا، جبکہ لرزیک اندلس کا بادشاہ تھا۔ مسلمان اندلس فتح کرنے کے لیے گئے تھے، جبکہ عیسائی اپنے ملک و ملت کا تحفظ کر رہے تھے۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر میں 9 مسلم بربری تھے، جبکہ عیسائیوں کا لشکر عقیدت مند عیسائیوں پر مشتمل تھا، جن کا جوش اور جذبہ ابھارنے کے لیے پادری اور بشپ موجود تھے۔ ادھر طارق بن زیاد تھا اور ادھر بڑے بڑے نامور سپہ سالار تھے۔ یہ مقابلہ اگر مسلمان ہار بھی جاتے تو کوئی
غیر معمولی بات نہ تھی، جبکہ مسلمان ملک کے حالات سے ناواقف تھے، ہی اندلس کے رہنے والے تھے۔ اس مارکے کو غیر معمولی بات بنا دینے والی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے 12,000 سپاہیوں نے عیسائیوں کے لشکر کو شکست دے دی۔ تاریخ میں ایسے واقعات بہت کم ملتے ہیں۔ طارق بن زیاد نے جب اپنے معمولی سے لشکر کو عیسائیوں کے بہت بڑے لشکر کے سامنے صف آرا کیا تو ایک ایسی ولولہ انگیز تقریر کی جس نے مسلمانوں کا دوران خون بڑھا دیا اور شہادت کی الفت نے دل سے محبت زن و فرزند کو نکال دیا۔ مسلمان جذبہ شہادت سے لبریز ہو گئے۔ دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا۔ عیسائیوں کے لشکر سے ہائے و ہو کا شور و غل تھا تو مسلمان نعرے تکبیر لگا رہے تھے۔ نعرے تکبیر عیسائیوں کے دل کو دہلا رہا تھا اور مسلمانوں کی اکثریت گھڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ جب عیسائی سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی بکھری ہوئی لہریں آ رہی ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عیسائی اپنے گھوڑوں کے سموں کے تلے مسلمانوں کو روند ڈالیں گے اور ان کا کیما بنا دیں گے۔ لیکن جب مقابلہ ہوا تو بھیڑوں کی اکثریت شیروں کی قلت پر حملہ آور ہوئی تھی۔ مسلمان تیز زنوں کی تیز دستی اور نیزہ بازوں کی چستی نے اس مارکے کو مورخوں کے لیے ایک نمایاں مقام دے دیا۔ سارا عالم آج تک اس مارکے کو مسلمانوں کے جوش و جذبے کی مثال کے طور پر دیکھتا ہے۔ جس وقت مارکے میں مسلمان غالب ہوئے تو عیسائیوں کا سپہ سالار اعظم اپنی بہادری، شہرت، عزت اور سپاہیوں کی بہادری کو خاک میں روند کر اپنے سنہری دیو ہیکل گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے لگا۔ اس قدر بدحواسی میں بھاگا کہ اپنے دوسرے فراریوں اور سپاہیوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے نکل گیا اور جنگ کی حالت میں کسی کو یہ بات نہ سوجی کہ اپنے شہنشاہ کو فرار کرنے کے لیے انتظام کیا جائے۔ اندلس پر حملہ کر کے پہلے مارکے میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور اس کے بعد بہت سے مارکے ہوئے، جس کے بعد اندلس پر پوری طرح مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ تھی موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی کہانی۔ ایسے جرار اور بہادر سپہ سالار جنہوں نے غیر مسلم لڑکی کی عصمت دری کے بدلے میں اندلس کو فتح کر لیا، اور آج ہماری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بہنوں، بھائیوں، بچوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ طارق بن زیاد نے جو شجاعت اور بہادری اس مارکے میں دکھائی، اس کی مثال تاریخ عالم میں ملنا مشکل ہے۔ اس مارکے کا مطالعہ کر کے ہمیں علامہ محمد اقبال کے یہ اشعار صادق نظر آتے ہیں۔ ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو اس سے خود سر ہوا کوئی تو بپھر جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔